یاد رکھیے کہ جب کوئی انسان اللہ کے سامنے ایسا سرکش ہو جائے، اللہ کے سامنے بے ادبی دکھائے اور ایسا غرور والا لہجہ رکھے، جب کوئی نیکی کی طرف بلائے یا اچھائی کی طرف دعوت دے، اسے کہے کہ یار یہ اچھا کام ہے کر لو، تو آگے سے جواب ہو جس نے میرا بگاڑنا نہ بگاڑ لے، جس نے جو کرنا ہے بولو کر لے۔ یہ جو سرکشی ہے، یہ جو بے ادبی ہے، یہ جو آگے سے اس طرح کا انداز ہے تکبرانہ، تو اب بجائے یہ کہ آپ اسے تسلیم کریں اور آپ اس کو تسلیم کر کے جھک جائیں اور آپ یہ کہیں کہ ہاں واقعی غلطی ہے، مجھے ٹھیک کرنی چاہیے، یہ جواب دینے کی بجائے ٹھیس لگے آپ کو، یا اتنی آپ کی وہ اندر آپ کی انا ہے، یا اتنا اندر بت ہے آپ کا کہ اس کو اتنی تکلیف ہوئی ہے کہ حالانکہ اچھی بات اس نے کہی ہے، لیکن آگے سے جواب کیا دیا جا رہا ہے، جناب آپ اپنا کام کریں ہمیں اپنا کرنے دیں۔ یہ جو جملہ آپ نے بول دیا نا، اب اللہ مہر لگائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کو سرکشی کسی صورت پسند نہیں۔ اس کے نیک بندوں کے آگے یا اس کے نیکی کے نظام کے آگے سر اٹھانے والا، اللہ اس سر کو کاٹ کے رکھ دیتا ہے، اس کی نسلیں مٹا دی جاتی ہیں۔ ہم تمہارا ایسا حشر کریں گے، تو ہنسنا چاہے گا ہنسنے نہیں دیں گے، رونا چاہے گا رونے نہیں دیں گے، تم کھانا چاہو گے کھانا تیرے منہ سے نیچے نہیں جانے دیں گے، تم پانی پینا چاہو گے پانی تیرے اندر نہیں اترنے دیں گے، ہم تمہیں ایسی بیماری میں ڈال دیں گے کہ لوگ تیرے سامنے آنے سے گھن کھائیں گے، اس لیے کہ تو نے ہمارے آگے ایک دن سر اٹھایا تھا، ہم وہ سر تیرا کاٹ کے دنیا کے سامنے مثال بنا دیں۔ اور آپ نے دیکھے ہوں گے ایسے لوگ کہ انہیں ایسی ایسی عجیب بیماریوں میں اللہ ڈال دیتا ہے، ایسے ایسے مسائل ہوتے ہیں گھروں کے، انسان استغفار پڑھتا رہتا ہے، یا اللہ اس کو کیسی تم نے آزمائش میں ڈال دی۔ اچھا بظاہر دیکھیں تو بظاہر بندہ ٹھیک ہے، لیکن کاش آپ کبھی تسلی سے بیٹھ کے اس کی زندگی کا مطالعہ کریں، آپ کو نظر آئے گا کسی جگہ پہ اس نے اللہ کے کسی نظام میں اپنی گردن اٹھائی تھی، بس اس لمحے کو اللہ نے جانے نہیں دیا، اب وہ پکڑا گیا ہے۔ ابو جہل کو مسئلہ کیا تھا؟ اسے نہیں پتا تھا حضور نبی ہیں، وہ نہیں جانتا تھا کہ قرآن سچا ہے، وہ نہیں جانتا تھا دین سچا ہے، اسے ہر چیز پتا تھی، مسئلہ تھا اکڑ کا، سرداری کا، اور برملا کہتا تھا، وہ کہتا تھا مجھے پورا یقین ہے سچا رسول ہے، لیکن اگر میں اس کے آگے گیا تو میں نے گردن جھکانی پڑ جائے گی، صرف اس لیے کہ سرکش انسان تھا، ورنہ ابو الحکمت کہلاتا تھا، لوگ کہتے تھے حکمت کا باپ ہے، لوگ اس کو پنچایت میں بلا کے فیصلے کرایا کرتے تھے، یہ بڑا سمجھدار انسان تھا۔ حضور نے 2 عمروں کے لیے دعا مانگی تھی، ایک عمر حضرت ابو عمر بن خطاب تھے اور ایک یہ تھا، یا اللہ ان دونوں میں سے کوئی ایک مجھے دے دے، اتنے قیمتی انسان، اور بدبخت صرف سرکشی کی وجہ سے مارا گیا۔